جادو کا شہر، ایک کہانی جس میں 3 لوگوں نے اپنی قسمت آزمائی۔ کیا ان کی قسمت رنگ لائی یا ان کی بچی کچی زندگی بھی برباد ہو گئی؟ کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ 3 لوگ، ایک عورت اور 2 آدمی جو ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، مگر ان کی قسمت کیسے ان کو ایک دوسرے کے پاس کھینچ لائی۔ ان تینوں کا ایک ہی سپنا تھا کہ ہم امیر ہو جائیں۔ وہ لوگ محنت مشقت کر کے تھک چکے تھے، مگر انہیں صرف اتنا ہی منافع حاصل ہوتا کہ جس میں وہ زندہ رہ سکتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک سفر طے کیا، جس سفر میں وہ تینوں الگ الگ روانہ ہوئے، مگر تینوں کی منزل ایک ہی تھی: دنیا کی تمام عیش و عشرت حاصل کرنا۔ وہ تینوں اپنے اپنے گاؤں سے سفر پہ روانہ ہوئے، ایک قافلے کی صورت میں۔ ان تینوں کا ایک ہی ریگستان سے گزر ہوا اور وہ ایک دوسرے کو بالکل نہ جانتے تھے، نہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے۔ مسلسل ایک ساتھ سفر کرنے کی وجہ سے تینوں میں سے ایک بولا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بولا میں اس دنیا کے دستور سے بہت دور جا رہا ہوں اپنی منزل کو پانے۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری کیا منزل ہے؟ اس نے کہا دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کے ایک بات بخوبی جان چکے ہیں کہ اس دنیا میں جینا ہے تو مال و دولت کا ہونا بالکل لازم ہے۔ اس کی یہی بات کرنے کی دیر تھی کہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ تینوں کے منہ پہ ایک ہی بات تھی کہ ہم اتنی مال دولت لے کر واپس آنا چاہتے ہیں کہ پھر کبھی ہمیں ان ٹھوکروں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو ہم نے ساری کی ساری زندگی ٹھوکریں کھائیں۔ پھر وہ 2 مرد اور ایک عورت تینوں ایک ساتھ سفر کرنے لگ گئے، اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے ایک شہر میں جا پہنچے جس کو لوگ جادو کا شہر کہتے تھے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی قسمت ایسے بدل جاتی کہ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہوتا۔ وہ تینوں اسی شہر میں اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے نکلے۔ وہ تینوں اس شہر میں داخل ہو گئے۔ داخل ہوتے ہی سامنے دیکھی ایک بہت بڑی سلطنت، جو کہ اتنی بڑی تھی کہ ان کی آنکھیں دیکھ کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس سلطنت کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ پاس ہی ایک سونے کی اینٹ پڑی ہے۔ ایک آدمی نے جلدی سے وہ سونے کی اینٹ اٹھا لی اور دوسرے نے دیکھا کہ پاس ہی ایک جوڑا پڑا ہوا ہے جو بہت چمک رہا ہے۔ دوسرے نے وہ جوڑا پہن لیا
بچی وہ عورت جس کے ہاتھ دونوں کے دونوں خالی کے خالی رہ گئے۔ پھر وہ دونوں آدمی بہت خوش ہو گئے کہ ہماری قسمت چمک اٹھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ سونے کی اینٹ گاؤں میں بیچ کر اپنی باقی کی زندگی آرام سے گزاروں گا، اور دوسرا جو وہ جوڑا پہن چکا تھا، اس جوڑے کی اتنی چمک تھی کہ اس کے سامنے آنکھ کھولنا بھی ناممکن تھا۔ وہ جو بھی اپنی خواہش بولتا وہ اسی وقت پوری ہو جاتی۔ بچی وہ عورت جو کسی بھی خواہش کو پورا نہ کرا سکی۔ تب وہ اس سلطنت سے واپس لوٹے، کیونکہ ان کے وہ چیزیں اٹھاتے ہی اچانک سے اس سلطنت میں موجود چیزیں غائب ہونے لگ گئی۔ اس عورت نے اسی سلطنت میں تھوڑا سا پانی پیا اور تینوں اس سلطنت سے واپس اپنے گاؤں کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی وہ اس سلطنت کی حدود سے باہر نکلے، ان دونوں کی سلطنت سے اٹھائی ہوئی چیزیں سلطنت کے ساتھ غائب ہو گئیں۔ نہ وہ سونے کی اینٹ رہی اور نہ وہ جادو کا جوڑا رہا، بس اس عورت کا پیا پانی اس کے پیٹ میں رہا، جس کی وجہ سے وہ عورت اتنی عقل مند ہو گئی کہ سلطنت سے جاتے وقت ہی گاؤں میں اپنا کاروبار شروع کیا، اور اس کا کاروبار اتنا پھلا پھولا کہ نہ تو اسے اس سونے کی اینٹ کی ضرورت تھی اور نہ ہی اس جادوئی جوڑے کی ضرورت تھی جو اس کی خواہش کو پورا کرا سکتا تھا۔ تو یوں ان تینوں کی قسمت میں کامیابی نہیں لکھی تھی۔ اپنی محنت اور لگن کی بدولت اس عورت نے اپنا مقام بنایا اور اتنی ترقی حاصل کی کہ وہ دونوں اس عورت کے نیچے کام کرنے لگ گئے اور اپنی باقی کی بچی کچی زندگی اس عورت کے رحم و کرم پہ جینے لگ گئے۔